تفسیر ابن کثیر سورہ نساء آیت نمبر 136. او یو ہو بلیو ان اللہ، اے ایمان والو اللہ پر ایمان لاؤ، اینڈ ہز میسنجر اینڈ دا بک دا قرآن which he has sent down to his messenger، اور اللہ کے رسول پر، اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے نازل کی ہے اپنے رسول پہ یعنی قرآن، and the scripture which he sent down to those before، اور جو پہلے مطلب جو تھے ان کو پہلے نے جو بھیجا اللہ نے کتاب. And whosoever disbelieves in Allah, his angels, his books, his messengers and the last day, then indeed he is straight far away. اور جس کسی نے بھی کفر کیا اللہ کا، اللہ کے فرشتوں کا، اللہ کی کتابوں کا، اللہ کے رسولوں کا اور آخری دن قیامت کا دن جو ہے اس کا سزا اور جزا کا، تو یقیناً وہ تو بھٹک گیا بہت دور کا بھٹکنا. The order to have faith after believing، یعنی تم نے ایمان تمہارے اندر ہے، تم کوئی مطلب مسلمان کے گھر میں ہی پیدا ہوئے ہو یا تم نے ایمان قبول کیا ہے، تم نے مطلب اسلام قبول کیا ہے، تو اللہ یہاں پر حکم کر رہا ہے کہ اب تمہارے اندر یعنی جو بھی تم نے بلیو کیا آفٹر بلیونگ، اب اپنے اندر فیتھ لاؤ، وہ فیتھ جو کہ حقیقی ایمان. اللہ سے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، یہ حکم ہے، آرڈر ہے. او یو ہو بلیو ان اللہ اینڈ ہز میسنجر، اللہ کمانڈز ہز فیتھفل سرونٹس، جو بھی ایمان والے بندے ہیں اللہ ان کو حکم کر رہا ہے یہ to adhere to all the elements of faith، جو بھی ایمان کے جو بھی مطلب علامات یا جو بھی ہیں ان سب کو تم اس کے اوپر مطلب تم اس کو پکڑ کے رکھو، تھامے رکھو، کلنگ کرو، ہولڈ اٹ. اور اٹس برانچز، اس کی جو مطلب برانچیں ہیں، اس کی جو ڈالیاں یعنی کہ ان کو پکڑ کے رکھو، تھامے رکھو. ان کے پلرز، ایمان کے جو پلرز ہیں ان کو تھامے رکھو. اینڈ کارنر سٹونز، اس کو بھی تم پکڑ کے رکھو. کارنر سٹونز کیا ہے؟ جو کارنر سٹون کے بعد ہی تو پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے، ایک ایک اینٹ رکھی جاتی ہے. تو ان سب کو تم نے اگر ایمان کے ہیں، یہ ایمان کے ہیں جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ ان سب کو تھامے رکھو، تب عمارت تمہاری جو ہے وہ بہت اچھی بنے گی ایمان پر، اور وہ ہے جس کی وجہ سے بندے کے لیے جنت ہوگی. دس از ناٹ اسٹیٹڈ ایز میئر ریڈنڈنسی، یعنی اس کو تم ایسے ہی ایسا مت سمجھو یعنی کہ تم اس کو کہ ایسے ہی کوئی بھی یوز لیس سمجھ لیا کہ اب اس کی کوئی ضرورت ہی ہے نہیں، اب مطلب اسلام تو ہے، ہم مسلمان تو ہیں، تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے ابھی، بس اس کی نیڈ ختم ہو گئی. فیتھ یعنی ایمان جو ہے اس کو سائڈ میں رکھ دو. But from the view of completing faith and the continual maintenance of it، اگر ایمان کو تم کو پورا رکھنا ہے اور اس کو تم کو مطلب جاری رکھنا ہے، اور اسی لیے تم کو اس کو مطلب ہر وقت چیک کرتے رہنا ہے ایمان کو. ایمان ایسا ہے کہ چاند جیسے گھٹتا بڑھتا ہے ویسے ہی انسان کے دل میں ایمان کبھی گھٹتا ہے کبھی بڑھتا ہے، لیکن اس کو تم کو بالکل کنٹینیوسلی اس کی یعنی کہ تم اس کو مینٹین کرو اپنے اندر. ہر وقت جب بھی تو کوئی مشکل آتی ہے، کبھی کوئی دکھ آتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، بندے کا ایمان ہل جاتا ہے، اس وقت تم کو مینٹین کرنے کی ضرورت ہے، تم کو اپنے آپ کو تھامنے کی ضرورت ہے، پکڑ کے رکھنے کی ضرورت ہے کہ نہیں میرا ایمان کہیں ہل نہ جائے، کہیں میں ایمان سے ہٹ نہ جاؤں. تو یہ تم کو اسی لیے مینٹین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. انسان کا کبھی بزنس میں نقصان ہو جاتا ہے، کبھی کچھ، تو وہ کتنا ہل جاتا ہے، لیکن اس کو اپنے ایمان کو اگر اس نے تھامے رکھا، پکڑے رکھا، تو وہ ہلے گا بھی نہیں. فار انسٹنس دا بلیور پروکلیمز ان ایوری پریئر، یعنی جیسے کہ مثال کے طور پہ یعنی ایک مومن جو ہے اپنی نماز میں ہر وقت یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، گائیڈ اس ٹو دا اسٹریٹ وے، وہ اللہ ہم کو سیدھی راہ کی ہدایت دے. which means make us aware of the straight path، وہ اللہ ہم کو جو سیدھی راستہ ہے اس کے لیے ہمارے اندر یعنی ہم کو اویئر کر، اس کے لیے یعنی کہ ہم کو اجاگر کر، اس کے لیے ہم کو وہ راستہ بتا. اینڈ انکریز us in guidance، اور ہم کو اور زیادہ کر ہدایت میں. اینڈ strengthen us on it، اور ہم کو مضبوط کر دے اس پہ، یعنی تاکہ ہم جب اس ایمان کے ساتھ اگر ہم کھڑے ہیں تو کوئی آندھی، کوئی طوفان
زندگی کا تم کو ہلا نہیں سکتا. In this ayah, Allah commands the believers to believe in Him and His messenger. اس آیت کے اندر اللہ حکم کر رہا ہے مومنوں کو کہ اے مومنوں اللہ پر ایمان لاؤ, اے مومنوں اللہ کے رسول پہ ایمان لاؤ. تو وہ ایمان لانا مسلمان بننا نہیں ہے یا مسلمان رہنا نہیں ہے, بلکہ تمہارے دل میں وہ ایمان کا آنا ہے, وہ فیتھ ہے جو آنا ہے. جسٹ ایز ہی سیڈ elsewhere, اللہ نے ایک اور جگہ پہ کہا, سورہ 57 سورہ الحدید آیت نمبر 28, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ. او یو ہو بلیو, او ایمان والو, ہیو تقوی آف اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو, اینڈ بلیو ان ہز میسنجر, اور اللہ کے رسول پہ ایمان لاؤ. اللہ اسٹیٹمنٹ, والکتاب الذی نزل علی رسولہ, اینڈ the book which he has sent down to his messenger, refers to the Quran. وہ کتاب جو اللہ نے اس کے رسول پہ بھیجی یعنی قرآن, اس پر بھی تم کو ایمان لانا ہے. لوگ اس کو کھول کے پڑھتے کدھر ہیں, پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں, یہ پیرٹ کی طرح ٹے 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 کر کے پڑھ لیتے ہیں. تو کیا فائدہ, تم کو سمجھنے کی ضرورت ہے نا, سمجھو گے تبھی تو عمل کرو گے. while وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلِ, and the scripture which he sent down to those before him, اور اس کتاب پر بھی جو اللہ نے اس سے پہلے بھیجا, refers to the previously revealed divine books, اور یہ پہلے کی وہ کتابیں ہیں جو اللہ نے نازل کی تھی. اللہ then said, وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. And whosoever disbelieves in Allah, His angels, His books, His messengers, and the last day, then indeed he has strayed far away. یہاں اللہ نے بتا دیا کہ جو کوئی بھی اللہ کے اندر ایمان, یعنی ایمان تو بولے نہیں میں تو اللہ کو مانتا, لیکن وہ اللہ کو اگر مانتا بھی ہے, اس کی نمازیں بھی پڑھتا ہے, لیکن جو قرآن کے اندر احکامات دیا اللہ نے وہ نہیں مانتا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بولے وہ نہیں مانتا, تو اور آخرت کے دن سزا اور جزا کا بھی نہیں مانتا, کہ اس کو کوئی خوف نہیں اس دن کا, اس کو جو کرنا ہے وہ کر رہا ہے, تو وہ کفر نہیں ہے, وہ کفر ہے, کیونکہ وہ اللہ کا کفر, اللہ کے فرشتوں کا کفر, اللہ کی کتابوں کا کفر, اللہ کے رسولوں کا کفر, اور قیامت کے دن کا کفر. اب وہ تو بھٹک گیا, then indeed he has strayed far away, وہ تو بہت دور کا بھٹکنا بھٹک گیا. Meaning he will have deviated from the correct guidance and strayed far away from its path. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھٹک گیا جو صحیح ہدایت ہے اس سے, اور بھٹک کر وہ بہت دور نکل گیا جو اصلی راستہ تھا اس سے. تو جب انسان کو راستہ ہی اگر وہ بھٹک گیا تو منزل پہ کیسے پہنچے گا؟ اس کے لیے اب منزل کہاں ہے؟ وہی ہے نا جہنم. اسی لیے اللہ نے یہاں پر اس ایک آیت میں وہ تاکید کیا ہے کہ بھٹکو مت, اور دیکھ لو ان تمام چیزوں کے اوپر جمے رہو, اور بہت ایمان اللہ پر رکھو. کوئی بھی چیز تمہارے ساتھ ہوتی ہے اچھی بری, مگر یہ سوچو کہ وہ اچھی جو ہوئی تو کیا وہ دنیا کے حساب سے اچھی ہے, لیکن اگر بری ہوئی تو وہ دنیا کے حساب سے بری ہے, لیکن آخرت کے حساب سے وہ اچھی ہو تو. کیونکہ انسان استخارہ پڑھتا ہے نا, وہ استخارہ کے لیے بھی وہ یہی سوچتا ہے کہ دنیا کے حساب سے اندر اچھا برابر صحیح تھا کہ نہیں تھا. ابھی میں نے بزنس کے لیے پڑھا تو وہ بزنس میرا برابر بہت فلرش ہونا چاہیے, اور اگر میں نے شادی کے لیے تو میری شادی صحیح ہونی چاہیے. تو یعنی تم دنیا کا ہی سب کچھ سوچتے ہو, کہ تمہارا دنیا کا ہی اندر سب فائدہ اور دنیا کا ہی نقصان سوچتے ہو. کیونکہ اگر استخارہ پڑھ رہے ہو تو پھر یہ کیوں نہیں سوچا جاتا کہ آخرت, اس میں آخرت بھی ہے, تو پھر تو جب آخرت کے لیے اللہ نے کوئی چیز کو اچھا کیا ہے تو خواہ وہ دنیا میں اچھی ہو یا بری, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ایمان لیکن چاہیے نا, پھر ایمان اللہ پہ چاہیے.
اسی لیے پھر ہم کو اس پہ جمے رہنا ہے کہ دنیا کا ہی صرف فائدہ، دنیا کا ہی نقصان، اسی پہ نہیں رہنا ہے کہ اگر کوئی چیز پڑھے، استخارہ پڑھے، دعا کرے، ارے ہاں میرا بہت فائدہ ہوا، میرے کو لاکھوں کروڑوں مل گئے. ایسا تھوڑی ہے. تم کو یہ دیکھنا ہے کہ اگر نقصان بھی ہوا ہے تو تمہاری آخرت کے لیے اگر اس کے اندر تم کو جنت مل رہی ہے تو بس ختم. وہ تو سب سے بڑی کامیابی ہے. یہ ایمان ہونا چاہیے نا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.